رات کا اندھیرا دبئی کے عالیشان ولا پر کسی سیاہ چادر کی طرح پھیلا ہوا تھا، مگر اس ولا کے ایک کمرے میں حبس اور خوف کی حکمرانی تھی۔ ہانیہ دیوار سے ٹیک لگائی فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے خشک ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ باہر سے جنید کی گسیلی آواز کسی جانور کی دھاڑ کی طرح سنائی دے رہی تھی، جو عربی اور اردو کے ملے جلے لہجے میں گالیاں بک رہا تھا۔ دروازہ کھولو ہانیہ، تم جانتی ہو تم مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ میں نے تمہیں خریدا ہے، تمہارا جسم، تمہاری روح سب میرا ہے۔ ہانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر وہ آواز اس کے دماغ کے اندر گونج رہی تھی۔ اس کے جسم پر تازہ زخموں کے نشان تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ دھمکی صرف دھمکی نہیں تھی۔ کل رات جب اس نے جنید کے لائے ہوئے مہمان کے ساتھ وقت گزارنے سے صاف انکار کیا تھا تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اسے بیلٹ سے مارا گیا تھا، بھوکا پیاسا اس کمرے میں بند کر دیا گیا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، وہ بے بسی سے سرگوشی میں بولی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ باہر کھڑا شخص رحم کے لفظ سے ناآشنا تھا۔ اسے اپنی ماں کی صورت یاد آئی۔ کتنی خوش تھی وہ جب دبئی سے اس کا رشتہ آیا تھا۔ امیر گھرانہ ہے، شہزادی بن کر رہے گی ہماری بیٹی۔ ابا بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ فرشتہ سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک بھیڑیا ہے جو انسانی گوشت کا کاروبار کرتا ہے۔ جنید ایک بار پھر دروازے پر لات مارتے ہوئے چلایا، آخری بار کہہ رہا ہوں ہانیہ، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہاری لاش بھی پاکستان نہیں پہنچے گی۔ سمندر میں پھینک دوں گا، کوئی نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ اس دھمکی نے ہانیہ کے اندر خوف کی جگہ ایک عجیب سی ہمت کو جنم دیا۔ وہ مزید یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مرنا تو ویسے بھی تھا، کیوں نہ لڑ کر مرا جائے۔ اس کی نظر کونے میں رکھے شیشے کے بھاری گلدان پر پڑی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ اس کا وزن توقع سے زیادہ تھا، لیکن اس وقت اس کے اندر موجود حوصلے نے اسے ہلکا محسوس کرایا۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی سانسیں روک لی۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازے کا لاک ٹوٹا اور جنید اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی چمڑے کی بیلٹ تھی اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی۔ اس نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ ہانیہ نے اپنی پوری طاقت سے وہ گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ ایک کربناک چیخ جنید کے حلق سے نکلی اور وہ فرش پر گر گیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل دہل گیا۔ کیا وہ مر گیا؟ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور ننگے پاؤں کمرے سے باہر بھاگی۔ بھاگنے کا عمل سوچ سے زیادہ مشکل تھا۔ عالیشان کوریڈور جو کبھی اسے متاثر کرتا تھا اب ایک بھول بھلیاں لگ رہا تھا۔ مہنگی پینٹنگز میں بنی شکلیں اسے گھور رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی مرکزی ہال کی طرف بڑھی۔ اس کے ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل پر چپ چپ کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی ملازم یا گارڈ اسے دیکھ نہ لے۔ اس نے ولا کا مرکزی دروازہ دیکھا جو شکر ہے کہ کھلا تھا۔ شاید جنید کے مہمان ابھی گئے تھے۔ وہ باہر لان میں آئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے پسینے میں شرابور چہرے سے ٹکرائی تو وہ کانپ گئی، مگر رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ خاردار جھاڑیوں سے بچتی پتھریلے راستے پر دوڑتی رہی جس سے اس کے پاؤں چھل گئے۔ آخر کار وہ کمپاؤنڈ کے بڑے گیٹ تک پہنچی جو خوش قسمتی سے تھوڑا سا کھلا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی جگہ سے خود کو باہر نکال کر سڑک پر آ گئی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ دبئی کی روشنیاں اسے دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، پاؤں زخمی ہو چکے تھے، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اچانک ایک موڑ مڑتے ہوئے تیز رفتار گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں کو کھیرا کر دیے۔ اسے صرف ٹائروں کے چرچرانے کی آواز سنائی دی اور پھر ایک شدید ٹکر کے ساتھ اس کا جسم ہوا میں اچھلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، تاریکی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ہانیہ نے آنکھیں کھولیں تو اسے تیز روشنی اور دعاؤں کی مخصوص بو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور جسم میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ ایک ہسپتال کے اجنبی کمرے میں تھی۔ اس کے ذہن میں آخری منظر ایک گاڑی سے ٹکرانے کا تھا۔ کیا وہ مر گئی تھی؟ یا اس سے بھی بدتر، کیا جنید کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا تھا؟ ان سوچوں نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک وجیہہ دراز قد شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا
اور اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جسے پڑھنا ناممکن تھا۔ ہوش آ گیا آخرکار۔ اس کی آواز بھاری اور پروقار تھی، مگر لہجے میں ہمدردی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہانیہ خوف سے مزید سکڑ گئی۔ تم تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ میرا نام شہریار عباسی ہے۔ کل رات آپ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ میں آپ کو ہسپتال لے آیا۔ اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا، جیسے وہ کسی بزنس ڈیل کی تفصیلات بتا رہا ہو۔ ہانیہ کے دل میں امید کی ایک لرزتی ہوئی کرن جاگی۔ شاید یہ شخص اس کی مدد کر سکے۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ نے میری جان بچائی۔ شہریار نے ایک کرسی کھینچی اور اس کے بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی گہری آنکھیں ہانیہ کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جان بچانے کی بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ آدھی رات کو اس حال میں سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے موت آپ کے پیچھے ہو۔ پولیس آپ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہے۔ پولیس کا نام سنتے ہی ہانیہ کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ نہیں، پلیز پولیس کو مت بلانا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ شہریار نے بھویں اچکائیں۔ کون مار ڈالے گا؟ ہانیہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں اپنی پوری کہانی شہریار کو سنا دی۔ اپنی مجبوری میں ہوئی شادی سے لے کر جنید کے حیوانی سلوک اور اپنے فرار کی کوشش تک سب کچھ بتا دیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی اور ہر لفظ کے ساتھ اس کا درد تازہ ہو رہا تھا۔ شہریار خاموشی سے ایک مجسمے کی طرح بیٹھا سب کچھ سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر رحم یا ہمدردی کا کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ جب ہانیہ اپنی داستان ختم کر کے خاموش ہوئی تو وہ سرد مہری سے بولا، یہ سب بہت افسوسناک ہے، مگر میں آپ کی مدد کیوں کروں؟ میں کوئی فلاحی ادارہ نہیں چلاتا، میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس کے سرد اور کاروباری لہجے نے ہانیہ کا دل توڑ دیا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی کہ اس اجنبی شہر میں کوئی فرشتہ اس کی مدد کرے گا؟ یہاں تو ہر کوئی قیمت وصول کرتا تھا۔ میں آپ کو پیسے دے دوں گی جب میرے پاس ہوں گے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ شہریار ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں تضحیک تھی۔ دیکھو، میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں، وہ تمہیں تمہارے شوہر کے پاس بھیجیں گے، یا پھر ڈیپورٹ کر دیں گے، یا اس نے لمحے بھر توقف کیا۔ یا کیا؟ ہانیہ نے بے چینی اور خوف سے پوچھا۔ یا تم میرے لیے کچھ کرو جس سے تمہارے یہاں رہنے کی قیمت وصول ہو سکے۔ ہانیہ کو لگا جیسے وہ ایک کھائی سے نکل کر دوسری میں گر رہی ہو، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مجھے سب منظور ہے۔ میں آپ کے گھر میں نوکرانی بن کر رہ لوں گی۔ صفائی، کھانا پکانا، آپ جو کہیں گے وہ کروں گی۔ بس مجھے پولیس سے اور اس درندے سے بچا لے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے التجا بہہ رہی تھی۔ شہریار چند لمحے اس کی بے بسی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم آج سے میرے گھر میں رہو گی، لیکن یاد رکھنا، میری مرضی کے بغیر وہاں سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ ہانیہ نے لرزتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایک قید سے نکل کر خود کو کسی دوسری قید میں ڈال دیا تھا، لیکن فی الحال اس کے لیے یہی سب سے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ اس نے اپنی آزادی کا سودا اپنی زندگی کے بدلے کر لیا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد شہریار اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر ہانیہ خاموشی سے شیشے کے باہر دبئی کی جگمگاتی عمارتوں کو دیکھتی رہی، جو اس کی اندرونی ویرانی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شہریار بھی خاموش تھا۔ اس کی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی، لیکن ہانیہ اس کی موجودگی کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی خاموشی کسی طوفان سے پہلے کے سکوت کی مانند تھی۔ آخر کار گاڑی ایک انتہائی پوش علاقے میں داخل ہو اور ایک دیو قامت کالے رنگ کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ گیٹ خود بخود کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ ہانیہ نے باہر دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئی۔ وہ کسی گھر میں نہیں بلکہ ایک محل میں آ گئی تھی۔ چاروں طرف سرسبز لان، کھجور کے اونچے درخت اور رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ ویلا کی سفید عمارت جدید فن تعمیر کا شاہکار تھی، جس کے شیشے رات کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ شہریار نے گاڑی پورچ میں روکی اور باہر نکل گیا۔ آ جاؤ، اس کا حکم سن کر ہانیہ بھی سہمی ہوئی باہر نکلی۔ شہریار کا گھر اندر سے اس کی شخصیت کی طرح ہی تھا، عالیشان، متاثر کن اور سرد۔ سنگ مرمر کے فرش پر ان کے قدموں کی آہٹ گونج رہی تھی۔ اونچی چھتوں پر بڑے بڑے فانوس لٹک رہے تھے اور دیواروں پر نایاب پینٹنگز آویزاں تھی۔
ایک ملازم آگے بڑھی تو شہریار نے اسے حکم دیا، انہیں ملازمین والے کوارٹر کا کمرہ نمبر 3 دکھا دو اور ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ یہ سن کر ہانیہ کو اپنی حیثیت کا تلخ احساس ہوا۔ وہ اس محل کی مالکن نہیں بلکہ ایک قیدی، ایک نوکرانی تھی۔ ملازمہ اسے ایک تنگ راہداری سے گزار کر ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے میں لے آئی۔ وہ سارا دن اسی کمرے میں خوف اور بے یقینی کے عالم میں گزارتی رہی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ ایک سنہرے پنجرے میں قید ہو گئی ہے۔ اگلے روز اس نے ہمت کر کے خود کو مصروف رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور صفائی کرنے لگی۔ وہ اپنے ماضی کو، جنید کے چہرے کو اور اپنی بے بسی کو جھاڑ دینا چاہتی تھی۔ تبھی اس کی نظر برے سے LED ٹی وی پر چلنے والی ایک بریکنگ نیوز پر پڑی جس نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ مشہور بزنس مین جنید ملک اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پائے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سر پر گہری چوٹ لگنے سے موت واقع ہوئی۔ ان کی نئی نویلی پاکستانی دلہن ہانیہ گھر سے غائب ہے اور پولیس کے مطابق وہی اس قتل کی مرکزی ملزمہ ہے۔ ٹی وی پر جنید کی تصویر کے ساتھ اس کی اپنی تصویر بھی دکھائی جا رہی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ سے ڈسٹر کام کر گر گیا۔ اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے کانوں میں سائے سائے ہونے لگا۔ قاتل، مرکزی ملزمہ، یہ الفاظ ہتھوڑوں کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ قاتل نہیں تھی۔ اس نے اسے مارنے کا نہیں سوچا تھا۔ وہ تو صرف اپنی جان بچا کر بھاگی تھی۔ اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ تبھی شہریار اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ کب سے وہاں تھا اسے معلوم نہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اپنی تصویر ٹی وی پر دیکھ کر اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی جو ہانیہ کو زہر لگی۔ وہ مر گیا۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ خدا کی قسم، میرا یقین کرے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ شہریار نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ میں کیسے یقین کروں؟ ثبوت تو تمہارے خلاف ہے۔ تم اس کے گھر سے بھاگی تھی اور تمہارے بھاگنے کے بعد اس کی لاش ملی۔ پولیس تو سب سے پہلے تمہیں ہی ڈھونڈے گی۔ ہانیہ کا خوف مزید بڑھ گیا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے میری مدد کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں جیل نہیں جانا چاہتی، وہ مجھے پھانسی دے دیں گے۔ شہریار اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مدد کی ایک قیمت ہوتی ہے ہانیہ۔ اس نے ہانیہ کا نام پہلی بار اتنے ذاتی انداز میں لیا تھا۔ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو دبئی کی جیل میں اپنی باقی زندگی سرو یا پھر وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ ہانیہ نے آنسوؤں سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے ذہن میں اپنے والدین کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ ہانیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ ایک درندے سے بچی تو دوسرا شکاری تیار کھڑا تھا۔ یہ شخص اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اسے اس لمحے احساس ہوا کہ شہریار نے اسے پناہ اتفاقاً نہیں دی تھی۔ وہ اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی۔ شہریار نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، اگر منظور نہیں تو جیسی تمہاری مرضی۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ نہیں، رک جائیں، ہانیہ چیخی۔ فون کے بٹن دبنے کی آواز اس کی موت کے پروانے کی طرح لگی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک طرف یقینی موت اور رسوائی تھی، دوسری طرف ایک نامعلوم قید۔ اس نے اپنی قسمت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے منظور ہے۔ اس کی آواز ایک ہارے ہوئے جواری کی تھی جو اپنی آخری بازی بھی ہار چکا ہو۔ شہریار نے فون نیچے کیا اور اس کے چہرے پر ایک گہری فاتحانہ مسکراہٹ نمودار کی۔ اس نے اپنا شکار کامیابی سے جال میں پھنسا لیا تھا۔ شادی اس عالیشان محل کے وسیع و عریض لاؤنج میں ہوئی، جہاں کوئی جشن نہیں تھا، کوئی کہکہ نہیں تھا، صرف ایک بھاری بوجھل خاموشی تھی۔ صرف 2 گواہ تھے جو شہریار کے ہی وفادار ملازم لگتے تھے اور ان کے چہروں پر پتھر کے تاثرات تھے۔ نکاح خواں کے الفاظ ہانیہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی خوابوں کی شادی کا منظر گھوم گیا۔ والدین کی دعائیں، سہیلیوں کے کہکے، مہندی کا رنگ، اور پھر اس نے حقیقت کو دیکھا۔ ایک سرد کمرہ،
اجنبی چہرے اور ایک شکاری جو اسے اپنی ملکیت بنانے جا رہا تھا۔ اس نے آنسوؤں کے گھون کے ساتھ کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی روح کو مرتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ ایک قفس سے نکل کر دوسرے زیادہ سنہرے مگر اتنے ہی مہلک قفس میں قید ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد شہریار کا رویہ کچھ بدلا نہیں تھا۔ وہ اب بھی اتنا ہی سرد اور فاصلے پر رہتا، مگر اب اس کی نظروں میں ایک واضح ملکیت کا احساس تھا۔ اس نے ہانیہ کو ایک بڑے پرتعیش کمرے میں منتقل کر دیا تھا، لیکن یہ کمرہ اسے سونے کے پنجرے کی طرح لگتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں بند رہ کر گزارتی۔ وہ شہریار سے خوف زدہ تھی، اس شخص سے جس نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ ایک رات وہ شدید بے چینی کے عالم میں سو نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کچن سے پانی پیے۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا، صرف اس کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کی نظر شہریار کے اسٹڈی روم پر پڑی، جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ وہ شاید اب تک کام کر رہا تھا۔ ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جلدی سے واپس مڑنے لگی کہ تبھی اس کی نظر راہداری کی دیوار پر لگی ایک بڑی سی پینٹنگ پر پڑی۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی جو کسی پارک میں بینچ پر بیٹھی کھلکھلا کر مسکرا رہی تھی۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس نے یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے۔ وہ انجانے تجسس کے تحت چند قدم آگے بڑھی۔ جیسے ہی وہ تصویر کے قریب پہنچی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ تصویر اس کی اپنی تھی۔ یہ تصویر پاکستان میں اس کے کالج کے باغ میں کھینچی گئی تھی۔ اسے یاد آیا یہ تقریباً 2 سال پرانی بات تھی، جب اس کی سہیلیوں نے اسے زبردستی ہمسایا تھا۔ مگر یہ تصویر شہریار کے پاس کیسے آئی؟ وہ تو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ اس کا دل خوف سے لرزنے لگا۔ وہ ابھی اس صدمے سے نکلی بھی نہیں تھی کہ اس کی نظر ساتھ لگی دوسری تصویر پر پڑی۔ وہ ایک دیوار نہیں تھی، وہ اس کی زندگی کی ایک گیلری تھی۔ وہاں اس کی بے شمار تصاویر تھی۔ بازار میں چلتے ہوئے، یونیورسٹی کینٹین میں دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے، گھر کی بالکونی میں کھڑے ہوئے، یہ سب تصاویر چوری چھپے اس کی لا علمی میں لی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہریار کا اس کی زندگی میں آنا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ وہ اسے برسوں سے جانتا تھا، وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ شادی، یہ بلیک میلنگ، جنید کی موت، یہ سب ایک منصوبہ تھا۔ اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ وہ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے شہریار کی آواز آئی، جو اس خاموشی میں کسی دھماکے کی طرح لگی۔ تمہیں میری کلیکشن کیسی لگی؟ ہانیہ نے بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ شہریار دروازے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پر اسرار ناقابل فہم مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ خوف زدہ ہو کر اس سے دور بھاگی، مگر کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک کونے میں دبک گئی۔ دور رہو مجھ سے، وہ چیخی۔ اس کی آواز میں وحشت تھی۔ کون ہو تم؟ تم مجھے کب سے جانتے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ شہریار آہستہ آہستہ نپے تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ میں وہ ہوں جو تمہیں تب سے جانتا ہے جب تم خود کو بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی، اور یہ میری محبت کی داستان ہے ہانیہ۔ شہریار کے ان الفاظ پر ہانیہ کا خوف غصے اور وحشت میں بدل گیا۔ محبت؟ آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ وہ چیخی۔ اس کی آواز میں کانپتے ہوئے آنسو تھے۔ یہ محبت نہیں، یہ جنون ہے، یہ پاگل پن ہے۔ میری زندگی کی چوری چھپے تصویریں لینا، مجھ پر نظر رکھنا، آپ ایک سٹاکر ہیں۔ شہریار کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں آئی۔ اس نے سکون سے جواب دیا، جب تم میری کہانی سنو گی تو تم فیصلہ کرنا کہ یہ جنون تھا یا محبت۔ بیٹھ جاؤ ہانیہ۔ اس نے اپنے پیچھے اسٹڈی روم میں رکھی چمڑے کی آرام دہ کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے سوالوں کے جواب دینا اب لازم ہو گیا ہے۔ ہانیہ کے پاس انکار کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے خود کو ایک کرسی پر بٹھا لیا، اپنے بازوؤں کو خود کے گرد لپیٹے ہوئے، جیسے وہ خود کو اس شخص کے الفاظ سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شہریار اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ اس کی آنکھیں ہانیہ کے چہرے پر مرکوز تھی۔ کمرے میں صرف کلاک کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر شہریار نے بولنا شروع کیا، اور اس کی آواز میں وہ سرد مہری نہیں تھی،
بلکہ ایک ایسی گہرائی تھی جو ماضی کے سمندر سے ابھری تھی۔ آج سے 3 سال پہلے میری زندگی بہت مختلف تھی۔ بزنس، میٹنگز، ڈیلز، میری دنیا انہی لفظوں کے گرد گھومتی تھی۔ میں ایک ایسی سلطنت چلا رہا تھا جس میں ہر چیز تھی، دولت، طاقت، کامیابی، لیکن سکون نہیں تھا۔ بہت چھوٹا تھا جب والدین کی موت ہو گئی۔ میری زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا، کوئی جذبہ نہیں تھا۔ میں ایک مشین بن چکا تھا۔ اسی سلسلے میں مجھے پاکستان کے ایک چھوٹے شہر میں ایک نئے پروجیکٹ کے لیے جانا پڑا۔ شہر پہنچ کر میٹنگ کے بعد میرے پاس کچھ فارغ وقت تھا۔ میرا ڈرائیور مجھے شہر گھمانے لے گیا۔ ہم ایک پرانے بھیڑ والے بازار سے گزر رہے تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھا بیزاری سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف شور، رنگ اور زندگی تھی، لیکن مجھے ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں دوبارہ زندہ کر رہا ہو۔ اور پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی دکان پر کھڑی تھی۔ تم شیشے کی رنگ برنگی چوڑیوں پر ان سے بھاؤ تاؤ کر رہی تھی۔ تمہارے چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی مہنگا میک اپ نہیں تھا، صرف ایک معصوم بے ساختہ مسکراہٹ تھی۔ تم نے ایک ہری چوڑیوں کا سیٹ پسند کیا، اور جب دکاندار نے پیسے کم نہیں کیے تو تم نے منہ بنا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس ایک لمحے میں، اس بھیڑ بھرے بازار میں میرے لیے وقت رک گیا۔ باہر کا سارا شور ختم ہو گیا، اور مجھے صرف تمہاری ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہانیہ ساکت بیٹھی سن رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ شہریار نے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیا تھا ہانیہ۔ میں نے دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں دیکھی تھی، بڑے بڑے لوگوں سے ملا تھا، لیکن میرے دل پر کبھی کسی نے ایسے دستک نہیں دی تھی۔ اس دن اربوں کی سلطنت کا مالک شہریار عباسی ایک لمحے میں فقیر ہو گیا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا، اور وہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر تمہیں دیکھتا رہا، جب تک تم ماں کے ساتھ بھیڑ میں گم نہیں ہوگی۔ اس رات میں سو نہیں سکا، تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ اگلے دن دبئی واپس آنے سے پہلے میں نے اپنے سب سے قابل اعتماد آدمی کو ایک کام سونپا۔ میں نے اسے تمہاری ایک دھندلی سی تصویر دی جو میں نے دور سے اپنے فون سے کھینچی تھی۔ میں نے اسے کہا، مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایک فائل ملی۔ اس میں تمہارا نام تھا، ہانیہ۔ تمہارے کالج، تمہارے گھر، تمہارے خاندان کے بارے میں معلومات تھی، اور اس میں تمہاری کچھ تصاویر بھی تھی۔ میں گھنٹوں ان تصاویر کو دیکھتا رہتا۔ تم میری بے رنگ زندگی میں پہلا اور واحد رنگ تھی۔ میں نے اس سے تم پر نظر رکھنے کو کہا۔ مجھے معلوم ہے یہ غلط تھا، لیکن میں خود کو روک نہیں پایا۔ میں ہر روز تمہاری خبر لیتا۔ مجھے پتا چلتا کہ آج تم نے کالج میں کیا پڑھا، کس سہیلی سے جھگڑا کیا، کس بات پر خوش ہوئی۔ میں تمہاری زندگی کا ایک خاموش حصہ بن گیا تھا۔ میرا ارادہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا نہیں تھا، میں بس تمہیں دور سے دیکھ کر خوش ہونا چاہتا تھا۔ میں ایک صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، جب میں پاکستان میں اپنا بزنس مستحکم کر کے عزت اور وقار کے ساتھ تمہارے والدین کے پاس تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا۔ شہریار نے ایک گہری سانس لی، اور اس کی آنکھوں میں درد کی ایک لہر ابھری۔ لیکن مجھ سے دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا منصوبہ پورا کرتا، مجھے خبر ملی کہ تمہارے والدین نے جنید ملک نامی ایک شخص کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ جس دن مجھے یہ خبر ملی، مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح میرے جسم سے کھینچ لی ہو۔ غصہ، بے بسی اور جلن، ان جذبات نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ جنید کیسا آدمی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سب معلوم کروا لیا تھا۔ وہ ایک درندہ تھا، اور میں تمہیں اس کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ مڑا اور ہانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں نے تمہیں اس سے بچانے کی قسم کھائی تھی ہانیہ، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑتی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کے ذہن میں اب خوف نہیں بلکہ ہزاروں سوالات کا طوفان تھا۔ اس کی پوری زندگی، اس کے پچھلے کچھ سال ایک شخص کے جنون کی کہانی تھے۔ اس کی محبت ایک پریوں کی کہانی بھی تھی، اور ایک خوفناک حقیقت بھی۔ شہریار کی آواز میں ماضی کی گونج ابھی تک باقی تھی۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی،
میں نے تمہیں اس سے بچانے کی قسم کھائی تھی ہانیہ، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑتی۔ اس کے آخری الفاظ اسٹڈی روم کی گہری خاموشی میں تحلیل ہو گئے۔ ہانیہ کو لگا جیسے وہ کسی خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ شہریار کی کہانی نے اسے ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیا تھا جہاں محبت، جنون اور جرم کی سرحدیں آپس میں مل گئی تھی۔ فلیش بیک ختم ہو چکا تھا اور اب وہ دونوں حال میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، اور اس حال کی بنیاد وہی ماضی تھا جو ابھی بیان کیا گیا تھا۔ ہانیہ نے ایک گہری لرزتی ہوئی سانس لی۔ اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا، لیکن اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی کیفیت نے لے لی تھی، ایک ایسی سمجھ بوجھ جو خوف سے بھی زیادہ ہولناک تھی۔ وہ شخص جو اس کے سامنے بیٹھا تھا وہ کوئی اتفاقی نجات دہندہ نہیں تھا، بلکہ اس کی تقدیر کا وہ کھلاڑی تھا جو برسوں سے اپنی چالیں چل رہا تھا۔ تو جب آپ کو جنید کے بارے میں پتہ چلا، ہانیہ نے آخر کار خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی کی طرح نکلی۔ آپ نے کیا کیا؟ شہریار نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں اگلی ہی فلائٹ سے دبئی آ گیا۔ میرا منصوبہ جنید سے ملنا تھا، اسے پیسوں کی پیشکش کرنی تھی، اسے دھمکانا تھا۔ میں کچھ بھی کر کے تمہیں اس کی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جس رات تم بھاگی، میں تمہارے ولا کے باہر ہی تھا۔ میں اندر آنے کا صحیح موقع تلاش کر رہا تھا۔ اچانک میں نے گیٹ کو کھلتے اور تمہیں باہر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تم ننگے پاؤں تھی اور تمہارے چہرے پر وحشت تھی۔ اس لمحے میں نے اپنی زندگی کا سب سے شدید غصہ محسوس کیا۔ گاڑی سے ٹکرانا کوئی حادثہ نہیں تھا، اس نے اعتراف کیا۔ میں نے جان بوجھ کر گاڑی تمہارے راستے میں روکی تھی تاکہ تمہیں روک سکوں، تمہیں وہاں سے دور لے جا سکوں۔ یہ قسمت تھی ہانیہ، تم اپنے قید خانے سے بھاگی اور میں تمہیں اپنی پناہ میں لینے کے لیے وہیں موجود تھا۔ ہانیہ کے ذہن میں ساری کھڑیاں ملنے لگی۔ وہ ایکسیڈنٹ، ہسپتال، اس کی سرد مہری، سب ایک منصوبے کا حصہ تھا۔ اس نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھا جس کا جواب وہ جانتی تھی مگر سننا نہیں چاہتی تھی۔ اور جنید، ہسپتال میں میری کہانی سننے کے بعد آپ واپس گئے تھے، ہے نا؟ آپ نے آپ نے اسے مار ڈالا؟ شہریار نے نفی میں سر نہیں ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ ہسپتال میں جب تم نے مجھے بتایا کہ اس درندے نے تمہیں کیسے اذیت دی، تمہیں بیچنے کی کوشش کی، تو میرے اندر کا انسان مر گیا۔ میں واپس اس کے ولا گیا۔ وہ زخمی تھا مگر زندہ تھا۔ میں نے اس سے تمہارے بارے میں پوچھا۔ شہریار کا لہجہ برف کی طرح سرد ہو گیا۔ وہ ہنسا ہانیہ۔ اس نے کہا کہ تم اس کی ملکیت ہو اور وہ تمہیں ڈھونڈ کر اس سے بھی بدتر سلوک کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ انسان نہیں، ایک شیطان ہے، اور شیطان زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہوتے۔ ہانیہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ او خدایا، وہ ایک قاتل سے شادی کر چکی تھی، ایک ایسا قاتل جس نے اپنا جرم صرف اس کے لیے کیا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ایک حصہ اس شخص کا شکر گزار تھا جس نے اسے جنید جیسے عذاب سے نجات دلائی، لیکن دوسرا حصہ اس شخص سے خوف زدہ تھا جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس کا نجات دہندہ ہی اس کا سب سے بڑا مجرم تھا۔ تم نے ایک جان لی ہے شہریار، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ کو اس کا کوئی حق نہیں تھا، اور اسے تمہاری زندگی تباہ کرنے کا حق تھا؟ شہریار نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ کچھ حساب کتاب قانون کی کتابوں سے باہر ہوتے ہیں ہانیہ۔ اس نے اس چیز کو تکلیف پہنچائی جو میری تھی، میں نے صرف اپنا قرض چکایا ہے۔ اس کے لفظ میری تھی نے ہانیہ کے دل میں ایک عجیب سی کپکپی پیدا کی۔ وہ شہریار کی محبت کی گہرائی اور اس کے جنون کی ہولناکی کو ایک ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ شہریار نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تمہیں اب کبھی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ میں تمہاری ڈھال ہوں ہانیہ۔ ہانیہ نے اپنی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ بندھی تھی جو اس کے لیے دنیا سے لڑ سکتا تھا اور کسی کی جان بھی لے سکتا تھا۔ وہ اس کے محل میں قید تھی، لیکن شاید یہی دنیا کی سب سے محفوظ قید تھی۔ اس کا دل خوف
اور ایک نامعلوم احساس کے بیچ ڈول رہا تھا، جو شاید محبت کی پہلی دستک تھی۔ دن گزر رہے تھے اور ہانیہ کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی۔ شہریار کا جنون اب اسے خوفزدہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اس میں اسے اپنی حفاظت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ اس کی خاموش طبیعت اور گہری نظروں کے پیچھے چھپی فکر کو محسوس کرنے لگی۔ ایک دوپہر وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ایک کتاب کے اوراق پلٹ رہی تھی، مگر اس کا دھیان کتاب میں نہیں تھا۔ اس کی نظریں سامنے باغ میں کھلے سرخ گلابوں پر تھی، اور ان گلابوں کی مہک نے اسے ماضی کے ایک ایسے ہی باغ میں پہنچا دیا جہاں اس کی زندگی کا سب سے بھیانک باب شروع ہوا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں بند ہوئی اور حال کا پرسکون منظر ماضی کے شور میں ڈوب گیا۔ اسے دبئی میں جنید کے ساتھ اپنے ابتدائی دن یاد آئے۔ جنید جو اس وقت ایک خوابوں کا شہزادہ لگتا تھا، شادی کے بعد پہلے چند ہفتے کسی حسین خواب کی طرح تھے۔ جنید اسے مہنگے تحائف لا دیتا، دبئی کے سب سے عالیشان ریسٹورانٹس میں لے جاتا اور کہتا، میری شہزادی، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ جنید کی محبت بھری باتیں اس کے لیے سب کچھ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگی۔ جنید کے کاروباری دوستوں کا گھر پر آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ رات کو دیر سے آتے، مہنگی شراب پیتے اور ہانیہ کو عجیب بھوکی نظروں سے دیکھتے۔ جنید اسے ان کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کرتا۔ تھوڑا گھل مل جاؤ ہانیہ، یہ بڑے لوگ ہیں، ان سے تعلقات بنانا ہمارے بزنس کے لیے اچھا ہے، وہ مسکرا کر کہتا، اور ہانیہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی گندگی کو نہ دیکھ پاتی۔ ایک رات حد ہو گئی۔ جنید کا ایک عرب دوست شیخ عدنان نشے میں دھت اس کے کچھ زیادہ ہی قریب آنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہانیہ گھبرا کر اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ بعد میں جب جنید آیا تو ہانیہ پھٹ پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کے دوست کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ جنید نے اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک کہکا لگایا۔ بدتمیزی؟ ارے میری بھولی بیوی، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ شیخ عدنان تم پر فدا ہو گیا ہے۔ وہ تمہیں ایک رات کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں تیزاب ڈال دیا ہو۔ قیمت؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ تم میری سب سے قیمتی سرمایہ کاری ہو ہانیہ۔ جنید نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو بے دردی سے پکڑا۔ تمہارے غریب ماں باپ نے تمہیں مجھے بیچا، اور اب میں تمہیں آگے بیچ کر منافع کماؤں گا۔ یہی بزنس ہے۔ ایک سرد لہر ہانیہ کے پورے جسم میں دوڑ گئی اور وہ کام کر حال میں واپس آ گئی۔ اس کی کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس یاد کی ذلت آج بھی اس کی روح کو زخمی کر دیتی تھی۔ اسی لمحے اسے شہریار کی اونچی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، مگر اس کا غصہ دیواروں کو چیرتا ہوا باہر تک آ رہا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آپ لوگوں نے یہ کیا سوچ کر کیا؟ کیا آپ کو اپنی بیٹی کی ذرا بھی فکر نہیں تھی؟ صرف چند پیسوں کے لیے آپ نے اسے ایک حیوان کے حوالے کر دیا۔ ہانیہ سمجھ گئی کہ وہ اس کے والدین سے بات کر رہا ہے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دروازے کے قریب گئی تاکہ ان کی باتیں سن سکے۔ فون کا اسپیکر شاید آن تھا۔ دوسری طرف سے اس کے والد کی شرمندہ اور دبی ہوئی آواز آئی۔ بیٹا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہمیں اس آدمی نے دھوکہ دیا۔ اس نے خود کو بہت شریف ظاہر کیا تھا۔ غلطی؟ شہریار غصے سے چیخا۔ اسے غلطی نہیں، لالچ کہتے ہیں۔ جناب، کیا آپ نے ایک بار بھی تحقیق کرنا ضروری سمجھا؟ کیا آپ نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کو فون کر کے پوچھا کہ وہ کیسی ہے؟ آپ لوگوں کی لالچ نے میری ہانیہ کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر اس کی ماں کی سسکیوں کی آواز آئی۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ خدا کے لیے ہماری اس سے بات کروا دو، ہم اس کی آواز سننے کو ترس گئے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ میرے پاس ہے، میری حفاظت میں، اور وہ اب کبھی واپس اس گھر میں نہیں آئے گی جہاں اس کی عزت سے زیادہ دولت کی قدر ہو۔ شہریار نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں نے آپ لوگوں کو صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ وہ محفوظ ہے اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ یہ کہہ کر شہریار نے فون بند کر دیا۔ ہانیہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین نے غلطی کی تھی،
مگر پھر بھی وہ اس کے ماں باپ تھے۔ شہریار کے سخت الفاظ نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے ایک اطمینان بھی ہوا تھا۔ آج پہلی بار کسی نے اس کے لیے اتنی شدت سے آواز اٹھائی تھی، کسی نے اس کی تکلیف کو اپنا سمجھا تھا۔ اس دن ہانیہ کے دل سے شہریار کا بچا کچا خوف بھی نکل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شخص جس طرح بھی ہو اس کا برا نہیں چاہتا۔ اس کی محبت کا انداز وحشیانہ تھا، مگر اس کی نیت میں خلوص تھا۔ رات کو جب شہریار گھر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈائننگ ٹیبل سجی ہوئی ہے اور ہانیہ خود وہاں کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مہینوں میں پہلی بار ہانیہ نے اس کے لیے کوئی پہل کی تھی۔ یہ سب؟ شہریار نے اپنی آنکھوں پر یقین نہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا آج کھانا ساتھ کھاتے ہیں، ہانیہ نے نظریں جھکائے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ شہریار کے سنجیدہ چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ چھوٹی سی پیش رفت اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس رات انہوں نے خاموشی میں کھانا کھایا، مگر یہ خاموشی پہلے کی طرح خوفناک یا بوجھل نہیں تھی، بلکہ پرسکون اور آرام دہ تھی۔ یہ ایک نئی شروعات کا پہلا قدم تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ شہریار کے محل نما گھر کی دیواریں اب ہانیہ کو قید خانہ نہیں لگتی تھی، بلکہ ایک محفوظ پناہ گاہ کا احساس دلاتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بچی کچی برف بھی دھوپ کی طرح پگھل رہی تھی۔ ہانیہ کی صبح اب اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے نہیں، بلکہ کچن میں جا کر یہ دیکھتے ہوئے ہوتی تھی کہ شہریار کے لیے ناشتے میں کیا بنے گا۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے اپنی بلیک کافی کس قدر تیز پسند ہے، اور وہ آملیٹ میں نمک کی جگہ سویا سوس کا ذائقہ پسند کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی زندگی کا حصہ بن رہی تھی۔ وہ اب اس سے بات کر لیتی تھی، کبھی جھجکتے ہوئے اس کے کام کے بارے میں پوچھتی تو کبھی دن بھر کی روٹین۔ شہریار اس کی ہر بات کا جواب بڑی محبت اور تفصیل سے دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ اس کی زندگی کے ہر پہلو کو جانے۔ ایک شام ہانیہ نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کا خاندان، وہ کہاں ہے؟ آپ نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ شہریار ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی۔ میرے والدین کا انتقال تب ہو گیا تھا جب میں کالج میں تھا، ایک کار حادثے میں، اس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ اس کے بعد سے یہ بزنس امپائر ہی میرا خاندان رہا ہے۔ میرے پاس سب کچھ تھا ہانیہ، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جسے میں اپنا کہہ سکے۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا، اور سالوں میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا تنہا ہوں۔ اس اعتراف نے ہانیہ کے دل کو چھو لیا۔ اس نے پہلی بار شہریار کی آنکھوں میں ایک کامیاب بزنس مین کے بجائے ایک تنہا انسان کا درد دیکھا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب آپ اکیلے نہیں ہیں۔ شہریار نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام دیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کی ایک دنیا آباد تھی۔ اس نے ہانیہ کے لیے ایک ایسی دنیا بنا دی تھی جہاں ماضی کی تلخیوں کا کوئی گزر نہیں تھا۔ اس نے گھر کے ہر ملازم کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ جنید یا ہانیہ کے ماضی سے متعلق کوئی بھی خبر یا اخبار گھر میں نہ لایا جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ کے ذہن پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ ہانیہ کو اب شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ اسے شہریار کی عادت نہیں بلکہ ضرورت ہو رہی ہے۔ جب وہ آفس جاتا تو اسے گھر خالی خالی لگتا۔ وہ بے چینی سے گھڑی کی سوئیوں کو تکتی رہتی، اس کے واپس آنے کا انتظار کرتی۔ اسے شہریار کا خیال رکھنے میں ایک عجیب سی خوشی اور اپنائیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے کپڑے استری کرتی، اس کی پسند کے کھانے بنواتی، اور رات کو جب وہ اسٹڈی میں کام کرتے کرتے تھک جاتا تو اس کے لیے کافی بنا کر لے جاتی۔ اسے خود پر حیرت ہوتی کہ وہ اس شخص کی پرواہ کرنے لگی ہے جس سے وہ کبھی موت کی حد تک ڈرتی تھی۔ مگر شہریار کی خاموش محبت اور بے پناہ صبر نے اس کے دل کے خوف کو پگھلا دیا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ شہریار کی آنکھوں میں اس کے لیے کتنی محبت اور عزت ہے۔ وہ اسے کسی قیمتی چیز کی طرح سنبھال کر رکھتا تھا، مگر اس نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار شہریار سے نہیں کیا۔ وہ خاموش رہتی، شاید وہ خود بھی ابھی اپنے احساسات کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل محبت اور ماضی کے خوف کے درمیان کہیں اٹکا ہوا تھا۔ ایک رات شہریار کسی اہم بزنس ڈنر پر گیا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے ہانیہ کو بتایا تھا کہ اسے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ تم کھانا کھا کر سو جانا، میرا انتظار مت کرنا، اس نے نرمی سے کہا تھا۔
لیکن ہانیہ کا دل نہیں مانا۔ رات کے 10 بجے، پھر 11 اور پھر 12 بج گئے۔ شہریار واپس نہیں آیا تھا۔ ہانیہ لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کا دل انجانے وہموں اور وسوسوں سے گھبرا رہا تھا۔ کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ جنید کے خاندان والوں نے یا کسی بزنس دشمن نے؟ اس نے سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ بار بار اس کے ذہن پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ کہاں رہ گئے ہیں؟ فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ اس نے کئی بار شہریار کو فون کیا، مگر ہر بار فون بند ملا۔ اسے اپنے اندر اٹھتی ہوئی تشویش پر حیرت ہوئی۔ اسے شہریار کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی؟ کیا یہ وہی شخص نہیں تھا جس نے اسے بلیک میل کر کے شادی کی تھی، جس سے وہ بھاگ جانا چاہتی تھی؟ اس کے دل نے جواب دیا، نہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے تمہیں ہر طوفان سے بچایا ہے۔ تبھی دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ شہریار اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا اور اس کی سفید شرٹ پر بائیں بازو کے قریب خون کا ایک بڑا دھبا تھا۔ اس نے اپنا بایاں بازو دائیں ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور درد سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ شہریار! ہانیہ چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ اس کی دنیا ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ شہریار نے اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، جیسے اسے تسلی دے رہا ہو۔ کچھ نہیں ہانیہ، بس ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا۔ بزنس میں دشمن تو ہوتے ہی ہیں۔ ہانیہ کی نظر اس کے بازو پر جمی ہوئی تھی، جہاں شرٹ خون سے تر تھی۔ حادثہ؟ یہ گولی کا زخم ہے۔ آپ کو گولی لگی ہے؟ اس کی آواز خوف اور ناقابل یقین غصے سے کانپ گئی۔ شہریار نے سر ہلایا۔ گولی بس چھو کر گزری ہے، زخم گہرا نہیں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس سے ہی آ رہا ہوں۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ بھول گئی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ اس کا سارا ضبط، ساری جھجک ٹوٹ کر بکھر گئی۔ آپ کو اپنا بالکل خیال نہیں ہے، ہانیہ غصے اور فکر سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آواز میں وہ اختیار اور حق تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ شہریار کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھا چکی تھی اور اب ملازم کو آواز دے کر فرسٹ ایڈ باکس منگوا چکی تھی۔ آدھی رات تک گھر سے باہر رہتے ہیں، ایک فون کر کے بتا بھی نہیں سکتے تھے؟ آپ کو اندازہ ہے میں یہاں کن سوچوں میں مر رہی تھی؟ شہریار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر درد کے باوجود ایک گہرا سکون اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آج پہلی بار ہانیہ کے لہجے میں اس کے لیے صرف فکر نہیں بلکہ ملکیت بھی تھی۔ وہ اس پر غصہ کر رہی تھی، جیسے کوئی اپنی سب سے قیمتی چیز کو لاپرواہی سے برتنے پر کرتا ہے۔ ہانیہ اس کے بازو پر لگی پٹی کو احتیاط سے کھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، جو اس کے کام میں خلل ڈال رہے تھے۔ میرے دماغ میں کیسے کیسے وہم آ رہے تھے، میں کتنا ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا، کہ میں پھر سے اکیلی رہ گئی ہوں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے غصے اور بے بسی میں شہریار کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے شروع کر دیے۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں؟ آپ کو میری ذرا بھی فکر نہیں؟ کیوں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں؟ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح رو رہی تھی، شکایت کر رہی تھی اور اسے مار بھی رہی تھی۔ شہریار نے اس کے ناتواں مکوں کو خاموشی سے برداشت کیا، جو اس کے لیے پھولوں کی پتیوں سے زیادہ سخت نہیں تھے۔ پھر اس نے نرمی سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لی۔ اس نے ہانیہ کو اپنی طرف کھینچا اور تکلیف کے باوجود اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شش، خاموش ہو جاؤ میری جان۔ اس نے ہانیہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، بالکل محفوظ۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ ہانیہ اس کے سینے سے لگی سسکیاں لیتی رہی۔ آج اس کے اندر کا سارا خوف، سارا غصہ، ساری جھجک اور ساری چھپی ہوئی محبت آنسوؤں کے راستے باہر آ گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو آزاد کر دیا تھا۔ اسے پوری شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ شہریار کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی زندگی کا مرکز بن چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کی سسکیاں تھمی تو شہریار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے صاف کیا۔ تمہیں میری اتنی فکر ہے؟ اس نے محبت بھری گہری آواز میں پوچھا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی نم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ ان آنکھوں میں شکایت بھی تھی،
فکر بھی تھی اور بے پناہ بے لوث محبت بھی تھی۔ یہ خاموش اقرار شہریار کے لیے دنیا کے تمام الفاظ سے زیادہ قیمتی تھا۔ مجھے معاف کر دو، شہریار نے اس کی پیشانی پر ایک گہرا بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی پریشان ہو جاؤ گی۔ آئندہ میں اپنا زیادہ خیال رکھوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ اس رات ان کے درمیان کی تمام دیواریں، تمام فاصلے گر گئے۔ ہانیہ نے شہریار کے زخم کو دوبارہ صاف کیا اور نئی پٹی باندھی۔ اس دوران شہریار کی نظریں ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ وہ اپنی محبت کو اپنے لیے اس قدر فکر مند دیکھ کر دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان محسوس کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے سالوں کی خاموش عبادت آخر کار قبول ہو ہی گئی۔ اس کی ہانیہ صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی۔ اس رات کے بعد ان کی زندگی نے ایک نیا اور خوبصورت موڑ لیا۔ صبح جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شہریار کے بازوؤں کے حصار میں پایا۔ گزشتہ رات کے واقعات اور اپنے جذبات کے اظہار کے بعد وہ اس کے پاس ہی صوفے پر سو گئی تھی۔ اب ان کے درمیان کوئی خوف، کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی، صرف محبت تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ہانیہ اب شہریار کا پہلے سے کہیں زیادہ خیال رکھتی۔ وہ اس کے آفس جانے سے پہلے اٹھتی، اس کے لیے ناشتہ بناتی اور اس کے آنے تک اس کا انتظار کرتی۔ شہریار بھی اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر گھر آ جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزار سکے۔ وہ اکثر اسے بتائے بغیر آفس سے آ جاتا اور اسے پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ اس نے ہانیہ کے لیے گھر میں ایک شاندار آرٹ اسٹوڈیو بنوا دیا تھا جہاں ہر قسم کے رنگ اور کینوس موجود تھے۔ ایک شام وہ دونوں باغ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی، گلابی اور جامنی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ہانیہ، شہریار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، کیا تم میرے ساتھ سچ میں خوش ہو؟ ہانیہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا سکون اور خوشی کبھی محسوس نہیں کی جتنا آپ کے ساتھ کرتے ہو۔ آپ نے مجھے صرف پناہ نہیں دی شہریار، آپ نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری شروعات اچھی نہیں تھی۔ میں نے تمہیں بہت ڈرایا، تمہیں مجبور کیا۔ شہریار کے لہجے میں آج بھی شرمندگی تھی۔ ہانیہ نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور نرمی سے دبایا۔ جو ہوا وہ ماضی تھا۔ شاید ہمارے ملنے کا یہی طریقہ لکھا تھا۔ اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید میں آپ کی محبت کی اس گہرائی کو کبھی سمجھ ہی نہ پاتی جس میں آپ نے مجھے ڈوبنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے شہریار۔ شہریار نے محبت سے اس کا ہاتھ چوما۔ نہیں ہانیہ، تم نے میری بے رنگ زندگی میں رنگ بھرے ہیں۔ تم میری زندگی کا وہ خوبصورت حادثہ ہو جس کا میں نے سالوں انتظار کیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہانیہ کو وہ سب کچھ دیا جائے جس کی وہ حقدار ہے۔ اس نے ہانیہ کے والدین سے رابطہ کیا، لیکن اس بار غصے سے نہیں بلکہ عزت سے۔ اس نے انہیں دبئی آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آئے تو اپنی بیٹی کو اتنا خوش اور ایک ایسے شخص کے ساتھ دیکھ کر جو اس پر جان چھڑکتا تھا، ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے شہریار اور ہانیہ دونوں سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ ہانیہ نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماضی کو بھلا کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ایک دن شہریار ہانیہ کو سمندر کے کنارے لے گیا۔ غروب آفتاب کا منظر تھا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ جب ہانیہ نے اسے کھولا تو اس میں ہیرے کی ایک نہایت خوبصورت انگوٹھی تھی۔ ہماری پہلی شادی ایک مجبوری تھی، ایک سودا تھا۔ میں اس یاد کو مٹا دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جو ایک دلہن کا حق ہوتا ہے۔ شہریار اس کے سامنے اپنے ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ، کیا تم مجھ سے دوبارہ شادی کرو گی؟ اس بار پوری دنیا کے سامنے، بغیر کسی خوف اور مجبوری کے، صرف محبت کے لیے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے روتے ہوئے، مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں شہریار، میں آپ سے 1000 بار شادی کرنے کا تیار ہوں۔ شہریار نے اپنے وعدے کے مطابق ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ ہانیہ سرخ رنگ کے خوبصورت روسی جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف یا بے بسی نہیں بلکہ محبت، خوشی اور اعتماد کا نور تھا۔
جب قاضی نے نکاح کے لیے پوچھا تو ہانیہ نے شہریار کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بلند اور صاف آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس کی آواز میں اس بار مجبوری نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کی رضامندی شامل تھی۔ اس رات جب وہ پھولوں سے سجے اپنے کمرے میں آئے، شہریار نے نرمی سے ہانیہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ آج تم ہر لحاظ سے میری ہو گئی ہانیہ، اس نے محبت بھری سرگوشی کی۔ میں تو اسی دن آپ کی ہو گئی تھی جب آپ نے میرے لیے میرے والدین سے لڑائی کی تھی۔ ہانیہ نے شرما کر جواب دیا، بس اقرار کرنے میں دیر کر دی۔ شہریار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں پھر کبھی آنسو نہیں آئیں گے، سوائے خوشی کے۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے شہریار، آپ کا ساتھ ہی میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ ان کی محبت کی کہانی مکمل ہوئی، ایک ایسی کہانی جو خوف اور مجبوری کے اندھیروں سے شروع ہوئی تھی، مگر محبت، صبر اور اعتماد کی روشنی میں اپنی منزل تک پہنچی تھی۔ ان کی محبت اس بات کا ثبوت تھی کہ سچے جذبے ہر مشکل پر قابو پا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی سب سے خوبصورت کہانیاں سب سے غیر متوقع طریقوں سے شروع ہوتی ہیں۔